بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مقلدین یہ ایک ایسا فرقہ ہے جس نے تعصب کی ایسی اینک لگا رکھی ہے، اگر فضائل اعمال میں کوئی بات مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نقل کر دیں، چاہے اس کو اسلاف کے ہزاروں علماء یا خود غیر مقلدین علماء نے نقل کیا ہو، تب بھی فضائل اعمال کو اعتراض کی بھینٹ چڑھانا ہے۔ اس کی زندہ مثال ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں فضائل رمضان صفحہ نمبر 766 پر صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عمل نقل کیا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ رات بھر نماز پڑھتے اور صبح کو یہ دعا کرتے کہ یا اللہ، میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ جنت مانگوں، صرف اتنی درخواست ہے کہ آگ سے بچا دیجیو۔ اب اس پر غیر مقلد ایک عالم ہے عبید الرحمن محمدی صاحب، ان کی کتاب تبلیغی جماعت کا تحقیقی جائزہ صفحہ نمبر 139 پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں، قارئین کرام غور فرمائیں، یہ بزرگ جن کی طرف یہ قصے منسوب ہیں اگر واقعی درست ہیں تو یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے خلاف چلنے والے تھے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں میں کامیابی کا دعویٰ کرنے والے یعنی تبلیغی جماعت والے ان کو بزرگ بتا رہے ہیں۔ یہ اعتراض ہے۔ آئیے ہم جواب کی طرف چلتے ہیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو عمل صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا ہے، بہت سے محدثین، بہت سے اسماء و رجال کے امام اور بہت سے علماء نے نقل کیا ہے۔ کچھ صرف حوالے جات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں اس واقعے کی سند کی طرف۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 281 ہجری میں ہوئی، ان کی کتاب ہے محاسبۃ النفس، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78 پر اس واقعے کو سند کے ساتھ لکھتے ہیں۔ وہ سند کیا ہے؟ حدثنا ابو خیثمہ قال حدثنا ابراہیم ابن اسحاق قال ان ابن مبارک قال ان مسلم بن سعید قال اخبرنی حماد بن جعفر بن زید قال ان اباہ اخبرہ قال۔ آگے پورا واقعہ صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ کا ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ نقل کیا ہے۔ پہلے ہم ایک ایک راوی کے حال بیان کر دیں۔ سب سے پہلے جو راوی ہیں ابو خیثمہ زہیر بن حرب بن شداد رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 748 ہجری میں ہوئی، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 489 پر ان کے بارے میں لکھتے ہیں، الحافظ الحجہ احد اعلام الحدیث۔ یہ بہت بڑے القاب ہیں، یعنی حافظ ہیں، حجہ ہیں، احد اعلام الحدیث۔ یہ حدیث میں ان کا بہت بڑا مقام مرتبہ بیان ہوتا ہے۔ دوسرے جو راوی ہیں اس واقعے کے ابراہیم بن اسحاق بن عیسیٰ البنانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ مزی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 742 ہجری میں ہوئی، تہذیب الکمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 41 پر لکھتے ہیں، یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں ثقہ، یعقوب بن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثقہ ثبت، ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صدوق۔ تیسرے جو راوی ہیں اس واقعے کے ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بالاتفاق ثقہ ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ چوتھے جو راوی ہیں مسلم بن سعید الواسطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ موسوعہ اقوال امام احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 340 پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں ثقہ۔ پانچویں جو راوی ہیں حماد ابن جعفر بن زید بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان پر کچھ لوگوں نے کلام بھی کیا ہے۔ علامہ مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ وفات جن کی 762 ہجری میں ہوئی، اکمال تہذیب الکمال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 137 پر نقل کرتے ہیں کہ ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ ان کو ثقات میں شمار کیا ہے۔ ابو عبداللہ خلفون رحمۃ اللہ نے ثقات میں ان کو شمار کیا ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 748 ہجری میں ہوئی، تاریخ الاسلام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 848 پر ان کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ثقہ ہیں۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 354 ہجری میں ہوئی،
کتاب الثقات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 133 پر ان کو ثقہ لوگوں میں شمار کیا۔ چھٹے جو راوی ہیں جعفر بن زید العبدی رحمۃ اللہ علیہ، چھٹے جو راوی ہیں ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 327 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 480 پر اپنے والد سے ان کے بارے میں نقل کیا ہے۔ ان کے والد فرماتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے۔ جعفر بن زید العبدی رحمۃ اللہ علیہ نے صلہ ابن اشیم رحمۃ اللہ علیہ کا پورا واقعہ نقل کیا ہے۔ ہم آگے انشاءاللہ صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ کیا مقام و مرتبہ ہے، آگے انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ پہلے ہم اس واقعے کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ ترجمہ سب سے پہلے ہم یہ واقعہ ابن شیخ الاسلام، جن کو غیر مقلدین بھی شیخ الاسلام مانتے ہیں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ پورا واقعہ نقل کیا ہے۔ ہم کیونکہ اس کتاب کا جو ہے اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، ہم اس سے پورا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ابن شیخ الاسلام حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 751 ہجری میں ہوئی، اغاثۃ اللحفان، جس کا اردو ترجمہ حافظ محمد اسلم صاحب نے کیا ہے۔ اس کتاب کی تقریض جو لکھی ہے غیر مقلد عالم ساجد میر صاحب نے اور غیر مقلد عالم حماد لکھوی صاحب، ان دونوں نے اس کتاب کی تقریض لکھی ہے۔ صفحہ نمبر 150 پر مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعہ نقل کیا ہے، تفصیلاً شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ابن زید رحمۃ اللہ نے مسلم بن سعید الواسطی سے، اور مسلم بن سعید الواسطی نے حماد بن جعفر سے، اور حماد بن جعفر نے اپنے والد سے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں ہم کابل کی طرف ایک سفر جہاد کے لیے گئے، لشکر میں حضرت صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، یعنی جہاد کرنے گئے۔ لوگ عشاء کے وقت رکے، یعنی ٹھہر گئے، انہوں نے نماز پڑھی، یعنی عشاء کی نماز پڑھی، پھر لیٹ گئے، یعنی پورا لشکر لیٹ گیا۔ میں نے کہا آج رات میں ضرور ان کے عمل پر نظر رکھوں گا۔ انہوں نے لوگوں کی نیند پر نظر رکھی، حتیٰ کہ لوگوں کی آنکھیں سکون پا گئیں۔ اچانک اٹھے اور قریب کے درختوں کے ایک جھنڈ میں چلے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ حضرت صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ نے وضو کیا، پھر اٹھے اور نماز پڑھنے لگے۔ ایک شیر آیا حتیٰ کہ ان کے قریب ہو گیا۔ میں ایک درخت پر چڑھ گیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا اب یہ انہیں چیڑ پھاڑ کے دے گا، یعنی شیر صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ کو چیڑ پھاڑ دے گا، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ انہوں نے سلام پھیرا تو کہنے لگے، یعنی صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ نے سلام پھیرا تو کہنے لگے، اے درندے اپنا رزق کسی اور جگہ تلاش کر۔ اس پر شیر چنگھاڑتا ہوا واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں وہ اسی طرح نماز پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح قریب ہو گئی۔ پھر بیٹھ کر اللہ کی ایسی حمد کی کہ اس جیسے کلمات حمد میں نے نہ سنے تھے۔ پھر کہا، یعنی صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ، اب کیا بات کہی؟ اسی پر عبید الرحمن محمدی صاحب نے اعتراض کیا ہے۔ وہ اعتراض کیا ہے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ اب وہ کلمات حمد کیا تھے؟ یعنی صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے جہنم سے بچا لینا۔ آگے، میرا جیسا یہ جرأت تو نہیں کر سکتا کہ وہ تجھ سے جنت کا سوال کرے۔ اب دیکھیں یہ کلمات ہیں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے جہنم سے بچا لینا، میرا جیسا یہ جرأت تو نہیں کر سکتا کہ وہ تجھ سے جنت کا سوال کرے۔ اب یہ صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ دعا کر رہے ہیں۔ یہی دعا مولانا زکریا رحمۃ اللہ نقل کی ہے، اس پر اعتراض ہو رہا ہے۔ یہی دعا شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ نقل کر رہے ہیں۔ یہی دعا ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ نقل کیا ہے۔ تعجب ہے کہ اسلاف کے علماء نقل کریں، ان پر کوئی اعتراض نہ ہو، صرف مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پہ اعتراض ہو رہا ہے۔ آگے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں پھر اس طرح لوٹ گئے، یعنی صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ، اور صبح کی گویا وہ رات بستر پر تھے۔ میں اس طرح کی گھبراہٹ پر صبح کی جس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر دیا ہے
شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے۔ اب تیسرا حوالہ خود غیر مقلد عالم ہے ارشاد الحق اثری صاحب، ان کی کتاب ہے فلاح کی راہیں، صفحہ نمبر 45 اور 46 پر ارشاد الحق اثری صاحب نے یہی واقعہ نقل کیا ہے اور اسی سند کے ساتھ جو ہے نقل کیا ہے، لیکن وہ جو دعا کا کلمہ ہے جس پر عبید الرحمن محمدی صاحب نے اعتراض کیا ہے، صرف وہ ٹکڑا نہیں نقل کیا ہے بلکہ انہوں نے پورا کا پورا واقعہ نقل کیا ہے، صرف دعا کا کلمہ چھوڑ دیا ہے۔ لیکن ارشاد الحق اثری صاحب نے یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد حوالہ دیا ہے کتاب التہجد کا اور حلیۃ الاولیاء کا۔ اب آتے ہیں کہ بھئی کتاب التہجد میں بھی یہ بات موجود ہے جو مولانا زکریا احمد نے نقل کی ہے اور حلیۃ الاولیاء میں بھی پوری بات نقل کی ہے، بس ارشاد الحق اثری صاحب نے آخری ٹکڑا کا ترجمہ چھوڑ دیا۔ آتے ہیں اب حلیۃ الاولیاء کی طرف۔ چوتھا حوالہ حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 430 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 240 پر سند کے ساتھ نقل کیا ہے، جس کتاب کا حوالہ ارشاد الحق اثری صاحب نے دیا۔ پانچواں حوالہ کتاب التہجد عبدالحق اشبیلی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 581 ہجری، صفحہ نمبر 201 اور 209 پر یہ واقعہ نقل کیا۔ چھٹا حوالہ کتاب الزہد عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، وفات 181 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 295 پر سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اب دیکھیے ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، وہ بھی نقل کر رہے ہیں۔ ساتواں حوالہ صفت الصفوہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 597 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 128 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ آٹھواں حوالہ لطائف المعارف ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 795 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 215 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ نواں حوالہ تعظیم قدر الصلاۃ محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، وفات 294 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 832 پر سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ 10واں حوالہ سیر اعلام النبلہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 748 ہجری، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 499 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ 11واں حوالہ سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ شخصیت اور کارنامے کتاب ہے، لکھنے والے تالیف کرنے والے ہیں ڈاکٹر علی محمد صلابی، ترجمہ کرنے والے ہیں پروفیسر جار اللہ ضیاء، صفحہ نمبر 477 پر یہ پورا واقعہ نقل کیا ہے۔ اب دیکھیے اتنے بڑے بڑے علماء نقل کر رہے ہیں، ان پر کوئی اعتراض نہیں ہو رہا۔ یہ تو کچھ حوالے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، ورنہ ہم چاہتے تو حوالوں کے انبار لگا دیتے، لیکن ہم نے صرف اتنے ہی کچھ حوالے ہم آپ کے سامنے پیش کیے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی۔ اب آتے ہیں عبید الرحمن محمدی صاحب کے اعتراض کی طرف۔ یہ جو انہوں نے سب سے پہلا اعتراض کیا ہے کہ یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے خلاف چلنے والے تھے، یعنی صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے خلاف چلنے والے تھے۔ دوسرا جو ہے انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں میں کامیابی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، یعنی تبلیغ جماعت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ان کو اپنا بزرگ بتا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں جواب کی طرف، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے خلاف چلنے والے تھے صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ۔ اب خود سوچئے کہ صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی پرسنالٹی ہیں، کتنی بڑی شخصیت ہیں، ان پر اعتراض ہو رہا ہے۔ پہلے ہم آپ کے سامنے صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کر دیں کون ہیں۔ صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ، جن کا صلہ بن اشیم ابو صہبہ البصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات 61 سے 70 کے درمیان میں ہوئی ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 748 ہجری میں ہوئی، تاریخ الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 645 پر صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں من السادۃ التابعین، یہ تابعین کے سرداروں میں سے تھے۔ اب یہ تابعین میں سے ہیں اور تابعین نہیں، تابعین کے سرداروں میں سے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے خلاف چلنے والے تھے۔ اب کتنی بڑی بات فرما رہے ہیں،
صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتنی بڑی بات فرما رہے ہیں. یہ تابعین میں سے ہیں، لیکن تابعین پر بھی حملہ ہو رہا ہے. خود کو سلفی کہتے ہیں لیکن تابعین کے بارے میں ایسے ایسے کلمات کہتے ہیں، تعجب ہوتا ہے. اور یہ کیوں ایسے کلمات کہے گئے؟ کیونکہ مولانا زکریا ہم تو ان کا واقعہ نقل کر دیا. بغض اور دشمنی میں صرف اعتراض ہو رہا ہے. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان شخصیت اور کارنامے، تالیف ڈاکٹر محمد سلابی، ترجمہ پروفیسر جار اللہ ضیاء، صفحہ نمبر 477 پر ان کے بارے میں لکھتے ہیں: ابو صہبہ صلہ بن اشیم عدوی بصری بڑے زاہد و عابد، شب زندہ دار اور بہترین نمونہ حیات تھے. کیا تھے؟ بڑے زاہد، عابد، شب زندہ دار اور بہترین نمونہ حیات تھے. آپ عالمہ فاضلہ خاتون معاذہ عدویہ کے شوہر تھے. آپ نے اسلامی معاشرے میں بڑا اہم اور مؤثر کردار ادا کیا ہے. بڑا مؤثر اور اہم کردار ادا کیا ہے. لیکن یہ عبید الرحمن محمدی صاحب کیا لکھ رہے ہیں صلہ بن اشیم کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ؟ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے خلاف چلنے والے تھے. تعجب ہے. اب یہ صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ پرسنالٹی ہیں جنہوں نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد میں باقاعدہ شہید ہوئے. پورا واقعہ اس کتاب میں موجود ہے، آپ اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں. اب انہوں نے صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ ہیں تو یہ تابعین کے سردار، یہ تابعین میں سے ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے، کچھ محدثین نے ان کو صحابہ میں بھی شمار کیا، ان کو صحابہ میں شمار کیا. حقیقت میں یہ تابعی ہیں لیکن کچھ لوگوں نے ان کو صحابہ میں شمار کیا. اب خود سوچئے کہ کتنی بڑی پرسنالٹی، کتنی بڑی شخصیت پر یہ اعتراض کر رہے ہیں. اب انہوں نے ایک اعتراض جو ہیڈنگ باندھی تھی کتاب میں، ایک اور بزرگ جس کو جنت کی طلب نہیں تھی. ویسے اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکے کہ نہیں ان کو جنت کی طلب نہیں تھی. وہ تو اپنے عمل کو سامنے رکھ کر ایک عاجزی اور انکساری کے طور پر یہ بات فرما رہے ہیں. ہم اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیتے، بلکہ ہم ایک بہت مشہور اور سلفی عالم ہیں شیخ صالح المنجد، انہوں نے بھی اس واقعے کو بیان کر کے پھر اس پر ہونے والے اعتراض کا جواب دیا ہے. ان کا دروس جو شاملہ موجود ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 13 پر. پہلے انہوں نے صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ بارے میں نقل کیا، اور رات بھر نماز پڑھتے رہے حتیٰ کہ جب صبح طلوع ہونے قریب ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بہترین حمد و ثنا کی. پھر فرمایا اللہ میں تجھ سے صرف یہی درخواست کرتا ہوں مجھے جہنم سے بچا لیجئے، کیونکہ مجھ جیسا شخص تجھ سے جنت مانگنے کی جرت نہیں کر سکتا. اب شیخ صالح المنجد اس جملے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس طرح کی باتیں دراصل بندگان خدا اپنی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں. کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری اور تواضع کی بنیاد پر ایسا کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جنت نہ مانگیں، بلکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سکھایا ہے کہ جنت الفردوس مانگیں. لیکن بعض اوقات انسان تواضع اور عاجزی کے اس مقام پر ہوتا ہے کہ اس طرح کے کلام ادا کر دیتا ہے. اس طرح کے کلام کو ہم تواضع سے تعبیر کرتے ہیں. اب دیکھیں شیخ صالح المنجد جو ہے اس بات کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ ان کو جنت کی طلب نہیں تھی، بلکہ اللہ کے سامنے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے عاجزی اور انکساری کے طور پر ایسا فرما رہے ہیں. اب خود سوچیے جو آدمی جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے تو جب جہنم سے بچا لیا جائے گا کہاں جائے گا؟ جو جہنم سے بچا لیا گیا ہو تو جنت میں جائے گا نا، وہی تو کامیاب ہوگا. لیکن کہہ رہے ان کو جنت کی طلب ہی نہیں تھی. تعجب کی بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ تحقیق نہیں کرتے کہ بھئی یہ کون پرسنالٹی، کون شخصیت. تم اپنی کتابوں میں نقل کرو، ارشاد الحق اثری صاحب نقل کریں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے علماء محدثین اس کو نقل کریں، کوئی اعتراض نہ ہو.
لیکن مولانا زکریا ہم تو نقل کر دیا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان کو اپنا بزرگ بتا رہے ہیں. بھئی ہمارے ہی بزرگ ہیں، یہ اسلاف ہیں جنہوں نے قربانیاں دیں، جن کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے. ان کے اعمال پر ہم فخر کرتے ہیں، ہم بالکل اپنا بزرگ مانتے ہیں. لیکن اپنے آپ کو تم لوگ سلفی کہتے ہو، کیسے سلفی کہتے ہو؟ اور سلف پر تم لوگ اعتراض کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے خلاف چلنے والے تھے. تبلیغ جماعت ان کو اپنا بزرگ بتاتے ہیں، بالکل ہمارے بزرگ تھے الحمدللہ. باقی یہ وہی صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کے بارے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 728 ہجری میں ہوئی، فرق بین اولیاء رحمان و اولیاء شیطان میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 163 پر ان کے بارے میں ان کا ایک واقعہ نقل کیا ہے. آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک ان کا جو ہے گدھا انتقال کر گیا تھا، انہوں نے اللہ سے دعا کی، گدھا زندہ ہو گیا. اب ایسے مستجاب الدعوات بزرگ تھے. یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نقل کر رہے ہیں. اگر یہی فضائل اعمال میں آ جاتا تو اعتراض بن جاتا. تو اس سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور فضائل اعمال کے بغض اور دشمنی میں تعصب کی عینک لا کر اس سے بھی اعتراض کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں تعصب اور بغض سے بچائے، آمین ثم آمین. انشاءاللہ جتنے بھی حوالے جات ہم نے پیش کیے اس کا اسکین بھی لگا دیں گے اور ڈسکرپشن میں انشاءاللہ ہم لنک بھی دے دیں گے.